قل ان كانت لكم الدار الآخرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیقت کو ذکر کیا ہے۔ یہود اور نصارہ کے ایک عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اس نظریے اور اس موقف پر تھے کہ جنت کے اصلی وارثین ہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے، بصورت دیگر اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو کچھ دن نکالنے کے بعد ہمیں واپس جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں یہود اور نصارہ سے کہ اگر آپ سچ میں جنت کے اصلی ورثاء ہے تو پھر آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے موت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے موت مانگیں، کیونکہ آپ تو فائدے میں رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے موت مانگیں گے تو آپ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جنت کے ورثاء نہیں بلکہ یہ جہنم کے حقدار ہے، کیونکہ جنت جانے کے لیے انسان کے پاس ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ ان کے پاس نہ تو ایمان ہے آخری نبی پہ اور نہ ہی عمل صالح ہے، اس وجہ سے ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ آیت کی تلاوت اور لفظی ترجمہ۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، کہہ دو اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خصوصیت کے ساتھ سوائے اور لوگوں کے تمہاری ہی لیے ہے تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، وہ کبھی بھی اس کے ہرگز آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بات ثابت کی ہے کہ یہود اور نصارہ جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ جو زبان پہ کہتے ہیں وہ اس نظریے کے خلاف بات ہوتی ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جنت والے نہیں ہے، اس لیے تو یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں مراد موت کی تمنا سے مباہلہ ہے، جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور مباہلے کی پوری تفصیل جو ہے انشاءاللہ وہ سورۃ ال عمران میں آ جائے گی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ وہ موت کی تمنا کریں تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کافر موت سے ڈرتا ہے، کیونکہ کافر یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا انجام برا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علم ثابت کیا ہے، ایسا علم جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ مستقبل میں آنے والے وقت میں قیامت کے بعد تک کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ موت کی تمنا کریں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت سے واقف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کی ہے کہ ہر وہ انسان جو کافر ہے، جو نافرمان ہے، جو منافق ہے، ان لوگوں کی بنسبت جو لوگ سچے دل سے مومن اور ایمان والے ہیں، ان کے بنسبت وہ لوگ جو کافر نافرمان ہے وہ موت سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ جو ایمان والا ہے اس کا عقیدہ ہے اور وہ مطمئن ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پورا یقین اور اعتماد ہے کہ جب میرے اندر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو اللہ تعالیٰ میرا سفر آسان کریں گے۔ اور جو انسان کافر ہے، نافرمان ہے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ مجھے بخش دیا جائے، میرا راستہ آسان کیا جائے، اس لیے وہ زیادہ موت سے ڈرتا ہے ایمان والے کی نسبت۔